رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز سامعین، سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 7 آیت نمبر 61 سے آج ہمارے نئے لیسن کا آغاز ہے۔ تو آج کے سبق کے خلاصہ میں بنی اسرائیل کی ایک ناشکری کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ نیز ہم خلاصہ میں یہ بھی سنیں گے کہ بنی اسرائیل پر ذلت تو رسوائی اور مسکینی ناداری کس وجہ سے مسلط ہوئی۔ تو آئیے پہلے آیت نمبر 61 کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، واؤ اور اذ جب قلتم تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی پر، طعام واحد ایک کھانے، فادعو پس آپ دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج لنا یخرج وہ ظاہر کر دے، لنا ہمارے لیے، مما یہ دو الفاظ ہیں، من اور ما۔ من کا معنی ہوتا ہے سے، ما جو، مما اس سے جو، تم بھی تو اگاتی ہے، الارض زمین، من بقلیہا من سے، بقلیہا اس کے ساگ یعنی اس زمین کے ساگ، و کثائہا واو معنی اور، کثائہا اس کی ککڑی، و فومیہا واو معنی اور، فومیہا اس کی گندم، و عدسیہا اور اس کے مسور، و بصلیہا اور اس کے پیاز۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز۔ قال فرمایا، استفہام کے لیے حمزہ استفہام، کیا، تستبدلون تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی وہ جو، ہوا وہ، ادنا ادنا ہے کم تر ہے، بالذی اس کے بدلے جو، ہوا وہ، خیر بہتر، یعنی فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے گھٹیا چیز مانگتے ہو، اہبطوا داخل ہو جاؤ، قیام کرو، مصرن ملک مصر یا کوئی شہر، فإن پس بے شک، لکم تمہارے لیے، ما سألتم ما جو، سألتم تم نے مانگا۔ فرمایا اچھا پھر ملک مصر یا کسی شہر میں قیام کرو، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا۔ وضربت واو معنی اور، ضربت مسلط کر دی گئی، علیہم ان پر، الذلت ذلت خواری، والمسکنۃ واو معنی اور، المسکنۃ مسکینی، غربت، محتاجی، یعنی ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی۔ وباءوا بغضب من اللہ، وباءوا واو معنی اور، باءوا وہ لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، قہر کے ساتھ، من اللہ اللہ سے، من معنی سے، اللہ اللہ، وہ خدا کے غضب کے مستحق ہوئے، ذالک یہ، بأنہم اس وجہ سے کہ وہ، یعنی یہ غربت یا مسکینی اس وجہ سے کہ وہ، کانوا یکفرون انکار کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون واو معنی اور، یقتلون قتل کرتے تھے، النبیین انبیاء کو، بغیر الحق حق کے بغیر، یعنی ناحق شہید کرتے تھے، یعنی یہ ذلت و غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، ذالک یہ، بما اس وجہ سے جو، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون واو معنی اور، کانوا یعتدون حد سے بڑھتے تھے، سرکشی کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے۔
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے گھٹیا چیزیں مانگتے ہو؟ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اچھا پھر ملک مصر یا کسی شہر میں قیام کرو، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہوئے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، یہ ذلت اور غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے۔ تو عزیز سامعین، بعض لوگوں کی طبیعت میں کم ہمتی، نالائکی ہوتی ہے۔ اگر آپ انہیں پکڑ کر بھی اوپر کرنا چاہیں تو وہ کم تر اور نیچے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگ عموماً زندگی کی لذتوں اور نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ بنی اسرائیل پر نعمتوں کے ذکر کے بعد یہاں سے ان کی کم ہمتی اور نالائکی و نافرمانی کے کچھ واقعات بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ دعا کریں کہ ہمیں زمین کی ترکاریاں اور دالیں وغیرہ ملیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں اتنا اچھا کھانا بغیر محنت کے مل رہا ہے، کیا اس کی جگہ ادنا قسم کا کھانا لینا چاہتے ہو؟ لیکن جب وہ نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ اس پر حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے تو پھر مصر جاؤ، وہاں تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ تو یہاں مصر سے مراد یا تو ملک مصر ہے یا مطلقاً کوئی بھی شہر ہے۔ تو یہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ ساگ، ککڑی وغیرہ وہ چیزیں جو بنی اسرائیل نے مانگی ان کا مطالبہ گناہ نہ تھا، لیکن من و سلوہ جیسی نعمت جو انہیں بغیر محنت کے نعمت حاصل ہوئی تھی، اسے چھوڑ کر ان چیزوں کی طرف مائل ہونا یہ پست خیالی ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں مزید بتایا گیا کہ یہودیوں پر ان کے گھٹیا کردار کی وجہ سے ذلت و غربت مسلط کر دی گئی۔ ان پر غضب الہی کی صورت یہ ہوئی کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور صلحاء کی بدولت جو رتبے انہیں حاصل ہوئے تھے وہ ان سے محروم ہو گئے۔ اس غضب کا باعث صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے زمینی پیداوار کی خواہش کی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح کی اور خطائیں کی، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کا راستہ اختیار کیا۔ جلیل القدر انبیاء کرام حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت شعیہ علیہ السلام کو شہید کیا، اور ایسا ناحق قتل کیا کہ اس کی وجہ خود یہ قاتل بھی نہیں بتا سکتے کہ انہیں کس وجہ سے شہید کیا گیا۔ تو انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ الغرض ان کے عظیم جرائم اور کبھی ترین افعال کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی اور ان پر ذلت و غربت مسلط کی گئی اور وہ غضب الہی کے مستحق ہوئے۔ تو بنی اسرائیل بلند مراتب پر فائز ہونے کے بعد جن وجوہات کی بنا پر ذلت و غربت کی گہری کھائی میں گرے، کاش ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے عبرت اور نصیحت کے لیے ایک مرتبہ مسلمان بھی اپنے اعمال اور افعال کا جائزہ لے لیں اور اپنے ماضی و حال کا مشاہدہ کریں کہ جب تک مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کو اپنا سب سے اہم مقصد بنائے رکھا اور اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جڑ سے اکھاڑ کر چھوڑا، تب تک دنیا کے کونے کونے میں ان کے نام کا ڈنکا بجتا رہا۔ اور جب سے انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے نافرمانی اور سرکشی والا راستہ اختیار کیا، تب سے دنیا بھر میں جو ذلت و رسوائی مسلمانوں کی ہوئی اور ہو رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے، سرکشی سے محفوظ فرمائے۔
قرآن کریم کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔